ناظرین، ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس قوم سبا کی خبر لے آیا اور کہنے لگا کہ میں آپ علیہ السلام کے لیے ایک ایسی خبر لایا ہوں جس کا آپ کو علم نہیں۔ میں آپ علیہ السلام کے پاس قبیلہ سبا کی ایک سچی خبر لایا ہوں۔ سبا جنوبی عرب کی مشہور تجارت پیشہ قوم تھی جس کا دارالحکومت مارب موجودہ یمن کے دارالسنت صنعاء سے 55 میل شمال مشرق میں واقع ہے۔ یہ 1000 سال تک اپنی عظمت کے ڈنکے بجاتی رہی۔ یہ قوم اپنی دولت کے لیے نہایت مشہور تھی، بلکہ یونانی مورخین تو اسے دنیا کی سب سے زیادہ مالدار قوم کہتے ہیں۔ ہدہد نے کہا کہ اے بادشاہ، میں نے وہاں ایک عورت دیکھی ہے جو اس قوم کی حکمران ہے۔ اس کو ہر طرح کی آسائش اور سامان میسر ہے۔ اس کا تخت بھی بڑا عظیم شان ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کے بجائے سورج کے آگے سجدہ کرتی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اب ہم دیکھیں گے کہ تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹا ہے۔ میرا یہ خط لے جا کہ انہیں دے دے، پھر ان کے پاس سے ہٹ جا اور دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کی فوری تعمیل کی اور خط لے کر ملکہ سبا کے پاس پہنچا۔ روایت میں ہے کہ ملکہ سبا جس کا نام بلقیس تھا اس وقت بھی آفتاب کی پوجا کر رہی تھی۔ ہدہد خط اس کے قریب ڈال کر وہاں سے ہٹ گیا۔ ملکہ نے جب خط پڑھا تو فکر مند ہو گئی اور فوری طور پر درباری طلب کر لیے۔ ملکہ نے کہا کہ اے اہل دربار، میری طرف ایک بڑا اہم خط پھینکا گیا ہے جو فلسطین اور شام کے عظیم فرمانروا سلیمان کی جانب سے ہے، جسے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا گیا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ ہم سرکشی چھوڑ کر اطاعت اختیار کریں اور مسلمان ہو کر سلیمان کے آگے حاضر ہو جائیں۔ اب تم سب مل کر مجھے مشورہ دو۔ تم جانتے ہو کہ میں تمہارے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتی۔ درباریوں نے کہا کہ اے ملکہ، ہم طاقتور اور جنگجو ہیں، جیسا آپ حکم دیں گی ویسا ہی کریں گے۔ ملکہ نے کہا، بادشاہ جب کسی ملک میں گھس جاتے ہیں تو اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں اور وہاں کے معزز لوگوں کی تذلیل کرتے ہیں، چنانچہ ان سے لڑنا خلاف مصلحت ہے۔ میں ان لوگوں کی طرف ایک ہدیہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف تحائف بھیجنے کا مقصد ان کا امتحان لینا تھا کہ وہ واقعی اللہ کے نبی ہیں یا محض ملک گیری چاہتے ہیں۔ قصہ مختصر، بلقیس نے بہت سارے تحائف کے ساتھ اپنے ایلچی کو حضرت سلیمان کے دربار میں بھیج دیا۔ دربار سلیمانی میں بلقیس نے جو تحائف بھیجے ان میں سونے کی اینٹیں، جواہرات، 100 غلام، 100 کنیزیں اور ملکہ کے خط بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ان تحائف کی تفصیلات وحی کے ذریعے پہلے ہی بتا دی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ شہر میں داخل ہونے والے راستے پر سونے چاندی کی اینٹوں کا فرش بچھا دیا جائے۔ راستے کے دونوں جانب سونے کے عجیب الخلقت جانور کھڑے کر دیے جائیں۔ وزراء اور عمال سلطنت کی تمام کرسیوں کو سونے کا کر دیا جائے۔ دربار کو ہیرے جواہرات سے مزین کیا جائے۔ الغرض جب بلقیس کے قاصد وہاں پہنچے اور انہوں نے یہ سب دیکھا تو شرمندہ ہوئے اور متاثر بھی ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے قاصدوں سے کہا، کیا تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ مگر دیکھ لو جو کچھ اللہ نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے جو تمہیں دیا ہے، لہذا تمہارا تحفہ تمہیں مبارک ہو۔ اب تم اپنے طائف کے ساتھ واپس جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہنا کہ ہمارا انتظار کرے۔ ہم ایک زبردست لشکر لے کر آئیں گے جن کا وہ مقابلہ نہیں کر سکے گی، اور پھر ہم تم سب کو ذلت کے ساتھ وہاں سے نکال دیں گے۔ قاصد نے واپس آ کر ملکہ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا سخت پیغام پہنچایا۔ بلقیس ایک سمجھدار اور دانا خاتون تھیں۔ وہ سمجھ گئیں کہ واقعی یہ اللہ کے نبی ہیں، لہٰذا اس نے جنگ کی بجائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو کر اپنی اطاعت کا یقین دلانے کا فیصلہ کیا، اور وہ شاہانہ ٹھاٹ باٹ کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف روانہ ہو گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے مطلع فرما دیا کہ بلقیس تمہاری فرما بردار بن کر حاضر ہو رہی ہے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا کہ تم میں سے کون ملکہ کا تخت میرے پاس لا سکتا ہے قبل اس کے کہ وہ لوگ مسلمان ہو کر میرے پاس پہنچیں؟ جنوں میں سے ایک قوی ہیکل نے کہا کہ میں اس تخت کو حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں۔ میں اس کی طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔
پھر جس شخص کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بولا میں آپ علیہ السلام کی پلک جھپکنے سے پہلے اسے لائے دیتا ہوں۔ جو ہی سلیمان علیہ السلام نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا، پکار اٹھے یہ سب میرے رب کا فضل ہے۔ وہ کون شخص تھا جو پل جھپکنے سے پہلے ہی تخت دربار سلیمانی میں لے آیا؟ مفسرین کے مطابق وہ شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کا کوئی دوست تھا۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا نام آصف بن برقیہ بتایا ہے۔ بعض روایات کے اعتبار سے یہ ان کا خالہ زاد تھا، اور یہ واقعہ آصف برقیہ کی کرامت تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس تخت کا طول 80 ہاتھ، عرض 40 ہاتھ اور اونچائی 30 ہاتھ تھی۔ اس میں موتی، سرخ یاقوت اور سبز زمرد جڑے ہوئے تھے۔ بلقیس کی محل میں آمد۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کا امتحان لینے کے لیے ان کا تخت میں کچھ رد و بدل کروا دیا۔ جب وہ آئیں تو ان سے پوچھا کیا تمہارا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ انہوں نے کہا یہ تو گویا ہو بہو وہی ہے، اور ہمیں تو پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا اور ہم فرما بردار ہو چکے ہیں۔ بلقیس کے آنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک ایسی عمارت بنانے کا حکم دیا جس کا فرش شیشے کا ہو، نیچے پانی جاری ہو، پانی میں مچھلیاں اور دوسرے آبی جانور ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس عمارت میں اپنے شاہی تخت پر جلوہ افروز تھے، اور شیشے کے نیچے سے پانی اپنی پوری آب و تاب سے بہ رہا تھا، جبکہ اس کے اوپر کا شیشہ نظر نہیں آتا تھا۔ بلقیس کو اسی محل میں لایا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جب اس نے اس فرش کو دیکھا تو اسے پانی کا حوض سمجھا اور اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اوپر کر لیا۔ سلمان نے کہا کہ یہ ایسا محل ہے جس کے نیچے بھی شیشے جڑے ہوئے ہیں۔ وہ بول اٹھی پروردگار، میں اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی، اور اب میں سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پر اللہ رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں۔ ملکہ سبا کے مسلمان ہونے کے بعد کیا ہوا، قرآن کریم میں اس کی تفصیل نہیں ملتی، تاہم تفسیری روایات کے مطابق ان کا حضرت سلیمان سے نکاح ہو گیا تھا۔ ناظرین، ہماری ویڈیو کیسی لگی اس کے بارے میں ایک کمنٹ ضرور دیجیے گا۔ ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔